السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اپنی کل کی ویڈیو میں نے ینگ جنریشن کے جو مسائل ہیں اور ان کی جو پرپس لیس لائف گزر رہی ہے اور ان کا جو فخر بن چکا ہے آج کل کا، وہ چیزیں ڈسکس کی تھیں اور کس طرح گمراہی کے دہانے پہ وہ پہنچے ہوئے ہیں، تباہی کے دہانے پہ کس طرح پہنچے ہوئے ہیں، کل میں نے وہ بتایا تھا۔ تو کیونکہ چینل کا نام دی سلوشن ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں اس کا سلوشن بتاؤں گا۔ تو سلوشن اس کا سمپل ہے کہ نوجوانوں، اپنی صف چینج کرو۔ اب صف چینج کرنا کیا ہوتا ہے، صف چینج کرنا کسے کہتے ہیں اور صف ہوتی کیا ہے، اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں کل کی ویڈیو کو کچھ سیکنڈز میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہوں نے کل کی نہیں دیکھی، ان کو بھی بات سمجھ آ جائے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے، چاہے ہم شہروں میں دیکھ لیں تو وہاں پہ کیا کلچر ہے، وہاں پہ شیشہ پینا، یہ کل میں نے جو باتیں کی تھیں اس پہ، سگریٹ پینا، یہ کلچر بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے گالیاں دینا، ایون کہ گرلز نے بھی گالیوں کے ایبریویشن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ جو میں اب وہ یہاں پہ نہیں بول سکتا، لیکن یہ کہ اس کو بڑا فخر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جی ایف بی ایف چکر، اس کے علاوہ جو ہے جھوٹی محبتیں، ٹھیک ہے، اور اس کو بڑا اپنے آپ کو عاشق سمجھنا، عجیب سا ایک کلچر، بس ہر کسی کی ایج کا اپنا سٹائل ہے۔ اور گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ مرغوں کی لڑائیاں کروا کے، ٹھیک ہے، اور جانوروں کو آپس میں کتوں کی بھیڑی کروا کے وہ سمجھتے ہیں ہم بڑی توپ چیز بن گئے اور ہم نے بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کر لی ہے۔ تو یہ جتنے بھی ایسے دھوکے ہیں، ان سے نکلنے کے لیے صرف ایک حل ہے کہ نوجوانوں، اپنی صف چینج کرو۔ اب صف کیا ہوتی ہے، آج ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ ایکسکیوز می۔ سب سے پہلے تو ایک چیز سمجھ لیں، سب سے نیچے کیا آتے ہیں، میں سٹارٹ سے بیان کروں گا کیونکہ یہ ویڈیوز کافی زیادہ ہو جائیں گی۔ اس ویڈیوز میں آپ کو ایک صف چینج کرنے سے سپر نیچرل پاور اچیو کرنے تک کی چیزیں بتاؤں گا۔ یہ چیزیں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوں گی، ٹھیک ہے، اور اسے غور سے سننا ہے۔ سب سے نیچے آتے ہیں پودے، نباتات، اس سے اوپر انسیکٹس، حشرات، اس سے اوپر کیا آ جاتے ہیں، جانور، اس سے اوپر کیا آ جاتے ہیں، جن، اس کے اوپر کیا آ جاتے ہیں، انسان، اس کے اوپر کیا آ جاتے ہیں، فرشتے، اور سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے اللہ۔ تو اس چیز کو سمجھنا ہے، ترتیب کو، پودے، اور اس کے بعد حشرات، جانور، جن، انسان، فرشتے اور اللہ پاک خود۔ اب یہ گیم کیسے ہوئی اور صف کیسے چینج ہوتی ہے، اس کے لیے مجھے لازمی شیطان کا تھوڑا ذکر کرنا پڑنا ہے کہ اس زمین پر پہلے آگ سے بنے ہوئے شیطان رہتے تھے، ٹھیک ہے، شیطان آگ سے بنا ہوا تھا، فرشتے نور سے بنے ہوئے تھے، لیکن شیطان نے اتنی عبادت کی اپنے اللہ کی، اتنی عبادت کی، اللہ کو اتنا پکارا کہ وہ اپنی صف چینج کر کے فرشتوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گیا۔ اب وہ وہاں پہ فرشتوں کا سردار بننا چاہتا تھا۔ اب اس نے وہاں پہ بھی اللہ کو اتنا پکارا، اتنی عبادت کی کہ فرشتوں کا سردار بھی بن گیا۔ تھا جن، اس کی صف تو نیچے تھی، فرشتوں کی تو اوپر تھی، لیکن اس کا سردار بنا محنت کر کے۔ نیکسٹ اس کا ٹارگٹ تھا کہ اللہ کا پرسنل سیکٹری بنا جائے، یا پھر کچھ یہ بھی سنا گیا ہے کہ اللہ کا نعوذ باللہ پارٹنر بنا جائے، اللہ کی قدرت میں اللہ کے ساتھ شامل ہوا جائے، اللہ کا بالکل خاص میں بن جاؤں۔ لیکن ساتھ ہی انٹری ہوئی حضرت آدم کی، ساتھ ہی انسان کو بنا دیا گیا اور فرشتوں سے کہا گیا اس کو سجدہ کرو۔ اب جب فرشتوں نے، باقیوں نے سجدہ کیا تو جن جو تھا، عزازیل اس کا نام تھا، عزازیل نے تو یہ کہا کہ میں اتنی محنت کر کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ کیا، یہ انسان تو بغیر محنت کے اسے میں سجدہ شروع کر دوں، اور یہ فرشتوں سے بھی اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن وہ فرشتوں سے اوپر کیسے ہے، میں نے صف میں نیچے بتایا، وہ بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ بننا کیسے ہوتا ہے فرشتوں سے بھی اوپر، فرشتوں سے بھی افضل، ٹھیک ہے، کیسے بننا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اب وہ شیطان جو ہے اس نے حسد کرنا شروع کر دیا، اس نے احتجاج کرنا شروع کر دیا کہ میں اسے کیوں سجدہ کروں، اس نے کیا کیا ہے، اور میں نے جو اتنی محنت کی ہے وہ ساری محنت کہاں گئی۔ تو اللہ نے کہا یہی تو کام ہے کہ میرا حکم مانو اور سجدہ کرو، کیونکہ میں حکم دے رہا ہوں، آگے جواز پیدا ہی نہیں ہوتا، تم جواز کیا پوچھتے ہو۔ تو اس کے بعد ہوا کیا کہ اس نے، شیطان نے انکار کر دیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ نے کہا اسے میں زمین پہ اپنا نائب بنا کے بھیجوں گا۔ تو اس نے کہا کہ یہ نائب بنا کے بھیجنے کے قابل نہیں ہے، یہ تو زمین میں فساد برپا کرے گا۔ تو وہ اس نے من کے، اللہ پاک نے اسے کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ ایسا نہیں کریں گے۔ خیر اس کنورسیشن کا اینڈ یہ ہوا کہ شیطان کو دھتکار کر وہاں سے نکال دیا گیا، دربار میں سے شیطان کو نکال دیا گیا، اور باقی فرشتوں نے پھر سجدہ شکر ادا کیا۔ نماز میں جو دو سجدے ہیں نا جوانوں، نماز میں دو سجدے ہوتے ہیں، وہ پہلا سجدہ جو ہوتا ہے
وہ اللہ کے حکم کا ہوتا ہے، جو اللہ کے حکم پہ فرشتوں نے کیا، اور دوسرا سجدہ جو اللہ پاک کے حکم اس کے شکر پہ کیا، ٹھیک ہے، فرشتوں نے. تو یہ دو سجدے اس وجہ سے نماز میں ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے اس کو اس سے نکال دیا دربار سے. تو اس نے ایک چیلنج لے لیا اس کو کہ میں لائف میں اس انسان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اسے بھٹکاؤں گا. یہ قرآن پاک میں ہے. لیکن وہ شیطان دو سمتیں بھول گیا. تو اللہ نے کہا تم نے اوپر اور نیچے سے نہیں کہا، جب بندہ نیچے سجدہ کرے گا تو میں اوپر اس کی دعا کو سنوں گا. تو یہ ہوتا ہے. یہ اب صف چینج کیسے ہوئی؟ اب وہ حضرت آدم اور حوا ہوا، چلے میں ساری کہانی کو مختصر کرتا ہوں، وہ جنت میں چلے گئے. تو یہ بائبل کہتی ہے، ویسے قرآن پاک میں اس کا کوئی تذکرہ ایسے ڈیٹیل میں نہیں ہے اس طرح، لیکن یہ ہے کہ بائبل کے اکارڈنگ وہ شیطان جو ہے وہ سانپ بن کے وہ جنت میں آیا، اور بول کے اس نے کہا کہ یہ جو درخت کا پھل منع کیا ہوا ہے اس سے تم کیوں نہیں پھل کھاتے؟ تو جب وہ پھل کھا لیے گئے، انہوں نے پہلے تو حیران ہوئے کہ تم بول کیسے رہے ہو. تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا صف چینج کرنے کا. اس نے کہا میں نے صف چینج کی ہے. اور صف کیسے چینج کیا؟ اس نے کہا میں نے اس درخت کا پھل کھایا ہے، اس لیے میں رینگنے والوں سے ہوں، میں رینگنے والا لیکن بولتا میں انسانوں کی بولی ہوں. آپ اگر انسان آلریڈی ہو، آپ جب پھل کھا لو گے تو آپ کہاں پہنچو گے؟ آپ تو اللہ کے بالکل ایکول پہنچ جاؤ گے. تو اما ہوا نے وہ پھل کھا لیا. مختصراً یہ اس پہ اتھینٹک مجھے ایسا نہیں ہے. قرآن پاک کی تھوڑی اور سٹوری، اس نے اس ٹاپک کو اتنا ڈیٹیل سے نہیں کیا، لیکن یہ ایسا اس کے بارے میں سنا گیا، بائبل میں یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. اب صف چینج کرنا، مقصد یہ ہے بات کو سمجھنا اور خود کتنا عمل کرنا ہے ہم نے، وہ مقصد ہے. اب کیا ہوا کہ وہ زمین پر آ گیا انسان اپنی اس خطا کی وجہ سے. اب یہاں پہ جو بھی آپ صف چینج کرو گے، اب انسان رکھا گیا ہے جو جنوں سے اوپر ہے، فرشتوں سے نیچے ہے، اسے فرشتوں سے نیچے کر دیا گیا. اب کیا ہوا کہ جن جو ہوتا ہے، سب سے ایک میں بات بتا دوں، جتنا بھی سیانہ جن ہونا اس میں عقل جو ہوتی ہے نا 12 سال 13 سال کے بچے جتنی ہوتی ہے، اس سے زیادہ جن میں عقل نہیں ہوتی. جیسے بندر کی اپنی عقل ہے، کتے کی اپنی ہے، وہ چیزوں کو اور لحاظ سے سمجھتا ہے، چیونٹی کی اپنی ہے، چڑیا کی اپنی ہے. اس طرح جنوں میں انسانوں جتنی عقل نہیں ہوتی، وہ انسان سے نیچے. تو ان کا سیانہ ترین جن جو ہوتا ہے نا وہ 12-13 سال کے بچے جتنی اس میں عقل ہوتی. تو ناظرین مختصراً یہ کہ اب انسان کیا ہے، یہاں پہ یوتھ کو میرا یہ پیغام ہے، یہ سلوشن چینل آپ کو یہ سلوشن دینے لگا ہے یہاں پہ کہ اپنی صف چینج کریں. اب جانور نے کبھی مردہ جانور سے زنا کیا؟ نہیں کیا. لیکن انسان قبروں سے مردے نکال کے بھی زنا کرتا ہے. یہاں پہ یہ کیا ہوا، جانور سے بھی نیچے پہنچ گیا. تو وہ انسان جانور سے بھی نیچے ہے. اور ایسے انسان بھی اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نیک اعمال کر کے فرشتوں سے بھی اوپر صف اختیار کی ہے. تو یہاں پہ اگر آپ نیکی کرو گے تو فرشتوں کی صف میں، برائی کرو گے تو آپ جانوروں میں چلے جاؤ گے. تو یہی ہماری صف ہے. تو سب سے پہلے اپنی نیکیاں کمپلیٹ کر کے میکسیمم اللہ پاک کے حکم کو مان کے اپنی صف چینج کرنی ہے. تو جتنا زور اپنی جوانی میں اس بدماشی پہ لگاتے ہو، جتنا زور اپنی جھوٹی پھوں پھاں پہ لگاتے ہو، وہ زور اپنی صف چینج کرنے پہ کیوں نہیں لگاتے؟ کیوں نہیں اللہ کے ایک ایک حکم کو سنتے؟ ہر روزانہ اگر آپ یہ ٹارگٹ رکھ لو نا جوانو، ایک ٹارگٹ آپ ایسا رکھ لو کہ یار آج سے یہ والا حکم جو ہے نا یہ نہیں توڑنا. چاہے آندھی آئے، چاہے طوفان آئے. جس میں پہلا حکم آپ کو میں بتاؤں مسلمان ہونے کے ناطے، وہ نماز کی پابندی ہے. بھائی نماز کہیں پہ بھی معاف نہیں ہے. اگر آپ سمندر میں جا رہے ہو اور وہاں پہ کشتی میں سفر کر رہے ہو اور کشتی وہاں پہ ٹوٹ گئی ہے اور آپ ایک پھٹے کے ساتھ ایسے اس کے لپٹ گئے ہو اور ذرا بھی ہلے تو آپ ڈوب سکتے ہو. اور اگر وہاں پہ بھی نماز کا ٹائم ہو گیا نا تو نماز انگلی کے اشارے سے پڑھو، وہاں پہ بھی نماز وہاں پہ بھی معاف نہیں ہے. یہ تو اتنا بڑا حکم ہے اور ساری کامیابی سارا وہی جو ہے وہ نماز میں ہی رکھا ہوا ہے. لیکن ہمیں یقین نہیں ہے. ہمیں یہ تو یقین ہوتا ہے کہ فہد مصطفیٰ جو ہے وہ شو کرتا ہے تو اس کے جو 32 خانے 32 بنے ہوئے ہیں، وہ جسے کہتا ہے کھولو، تو اس کھولنے سے کسی میں پراڈو نکل آتی، کسی میں کچھ نکل آتا ہے، کسی میں کچھ نکل آتا ہے. تو وہ 32 خانوں کا ہمیں یقین ہے. اگر فہد مصطفیٰ یہ کہہ دے اپنے شو میں کہ 32 کے 32 کھانے آپ کے، تو میرا نہیں خیال آپ کو پوری زندگی کمانے کی بھی ضرورت پڑے. کسی میں سے پلاٹ نکل آئے گا، کسی میں سے پراڈو نکل آئے گی، کسی میں سے کوئی موٹر سائیکل نکل آئے گا، جنریٹر بھی نکل آئے گا، اور گاڑی بھی نکل آئے گی، اور فریج بھی نکل آئے گا، ہر ضرورت کی چیز اس میں سے. لیکن اللہ کہتا ہے، اللہ کا نبی کہتا ہے کہ مسواک کے 72 فائدے ہیں، اور سب سے ادنا فائدہ یہ ہے کہ وہ رزق کی کمی نہیں ہوتی. اور یہ بھی سنا گیا جس کی جیب میں مسواک ہو، اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی ہڈی نہیں ٹوٹتی.
تو یہ فائدے ہمیں 72 خانوں پہ یقین نہیں ہے. کیوں؟ یہ آنکھ سے اوجھل ہے. یہ یقین کے دعوے ہیں سارے. یہ یقین کی گیم ہے. جس دن ہمیں یہ بلیو ہو گیا کہ وہ 32 خانوں کے وہ پروگرام کے 32 گانوں جو یہ رمضان میں شروع ہو جاتے ہیں، رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے، فضول قسم کے پروگرام، ان 32 خانوں سے ہر نماز جو ہے مسواک کے ساتھ پڑھیں گے تو 72 خانے کھلیں گے. وہ زیادہ بینیفیشیل ہیں، ان کا زیادہ رزلٹ اچھا ہے، وہ زیادہ مفید ہیں، اس میں انعامات زیادہ ہیں. تو پھر ہمیں ناظرین اس چیز پہ بھی بلیو ہو جائے گا کہ اللہ ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے. ہم بے مقصد پیدا نہیں ہوئے. اور یہ تو ابھی میں نے آپ کو انیشیل بتایا کہ صف کیا ہوتی ہے اور صف چینج کیسے ہوتی ہے. نیکسٹ اپنی ویڈیو میں آپ کو ایک ایک کر کے ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے کون سے ایسے رول اپنا. وہ اتنے مشکل نہیں ہیں کیونکہ ہماری یوتھ اب اس چیز کو نہیں مانتی کہ وہ ٹپیکل ایک بیان بس لگا وہ اسے سننا ہی نہیں پسند کرتی. وہ کہتی ہے بھائی دنیا بھی ساتھ چلتی رہے، ساتھ دین بھی چلے، وہ ساتھ ساتھ ہی چلے گا. لیکن میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے آپ لوگ عمل کرو گے تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ بھی ایک ایکسٹرا آرڈنری پاور بنیں گے. خدا کا نام ہے، خود کو پہچان لو. ویسے بھی زندگی گزر ہی رہی ہے، ختم بھی ہو ہی جانی ہے ایک دن. تو یہ زندگی اب جنت میں میرے بھائیوں، جنت میں جنتی کو کسی بات کا افسوس نہیں ہوگا سوائے ایک بات کا. جنتی اس بات پہ افسوس کرے گا کہ کون سا لمحہ دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزارا. اللہ کی یاد کے بغیر کون سا لمحہ گزارا، اس لمحے پہ صرف ایک جنتی کو افسوس ہوگا، باقی کسی پہ بھی نہیں ہوگا. تو ابھی جوانی آپ کے پاس ہے، ابھی وقت پاس ہے. اس سے پہلے کہ آپ لوگوں وقت ختم ہو جائے کچھ کر لو، اللہ کو راضی کر لو. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں ملا. اور کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہی چیز بتانے آیا ہوں. مت پڑھو مولویوں کے پیچھے، ذاکروں کے پیچھے، اہل حدیث کے مولوی ہوں چاہے کسی کے بھی مولوی ہوں. قرآن پاک کو کھولو، حدیث کی کتاب کو کھولو، روزانہ کی 30 سے 40 احادیث پڑھ لو، 10 پڑھ لو، لیکن جو پڑھو اس پہ عمل کرو. جو پڑھو وہ آپ کے جسم سے نظر آنا چاہیے کہ آپ نے یہ پڑھا ہے، پھر وہ حدیث پڑھی ہوئی لگے گی. تو انشاءاللہ ایسے کرو گے تو ایک دن چینج ضرور آئے گا. دنیا جتنی آپ کو ملنی ہے بیٹا اتنی ہی ملنی ہے. آپ ایک لقمہ بھی زیادہ نہیں کھا سکتے چاہے آپ دن رات بھاگتے پھرو اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح. ایک سانس بھی آپ لوگ زیادہ نہیں لے سکتے. لیکن رزق کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، صحت کا بھی وعدہ ہے، جان کا بھی وعدہ ہے کہ اتنے عرصہ اس نے جینا ہے، اتنا نہیں جینا. وعدہ کس چیز کا نہیں ہے؟ بخشش کا وعدہ نہیں ہے. اور حساب ہوگا. یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ حساب کتاب کیسے ہے. اور نیکسٹ ویڈیو میں ہی آپ کو کچھ اور چیزیں بتاؤں گا کس طرح آپ دین پہ آسانی سے عمل کر سکتے ہو اپنی روٹین کو ڈسٹرب کیے بغیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.